بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ چائنا میں ایک دریا اچانک گہرے سبز رنگ کا ہو گیا جسے دیکھ کر شہری خوف زدہ ہو گئے۔ شہری رات کو سو کر صبح اٹھے تو انہوں نے یماؤ نامی دریا کو گہرے سبز رنگ کا پایا۔ دریا کے پانی کا رنگ تبدیل ہونے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گئی، جس کے بعد حکومت نے نوٹس لیا۔ افسران نے شہریوں کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا ہے کہ دریا کے پانی کی رنگت تبدیل ہونا کوئی خوفناک واقعہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں زہریلی گیس کا پانی شامل ہوا جس کی وجہ سے رنگت تبدیل ہوئی۔ مقامی حکام نے نمونے حاصل کر کے پانی کا ٹیسٹ بھی کیا، جس میں یہ بات سامنے آئی کہ دریا میں فلورسین سوڈیم نامی زہریلی گیس کا پانی شامل ہوا جس نے دریا کی رنگت کو تبدیل کر دیا۔ ایران نے کہا ہے کہ پڑوسی ممالک کے لیے مخلصانہ پیغام ہے، ٹرمپ 70 روز میں چلا جائے گا لیکن ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے۔ سلامتی کے لیے باہر کے لوگوں سے امید لگانا کبھی اچھا نہیں ہوتا، اپنے پڑوسیوں کی جانب سے تفرقات کے حل کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، مل کر ہی سب کے لیے بہتر مستقبل تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ عمان حکومت نے جانوروں کو تفریحی شو اور سرکس میں استعمال کرنے والے افراد پر سخت جرمانہ عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جانوروں کے مالک پر ان دفعات کی خلاف ورزی پر سزا اور جرمانہ کیا جائے گا۔ اگر جانوروں کو نظر انداز کیا گیا، ان میں غذائیت کی کمی ہونا اور ان کو مناسب آرام نہ دینا، جانوروں کو ذبح کرتے وقت ان پر سخت ظلم کرنا، جانوروں کی عمر، صحت اور تھکن کی پرواہ کیے بغیر مسلسل کام کرانا، جانوروں کو ان کی نوعیت کے برخلاف کام کرنے کے لیے ظلم کا استعمال کرنا، مثلاً تفریحی پروگراموں اور سرکس میں ان سے پرفارم کروانا، جانوروں پر ظلم کرنا اور غیر قانونی طریقے سے انہیں دوسری جگہ منتقل کرنا، کسی بیمار یا زخمی جانور کی تجارت کرنا، بے رحمانہ طریقے سے بیمار جانوروں سے چھٹکارا حاصل کرنا یعنی انہیں انجیکشن دے کر مار دینا، جانوروں کو اٹھانا، کھینچنا یا ایسے دشوار گزار راستوں پر چلانا جن سے انہیں نقصان پہنچنے کا ڈر ہو۔ امریکہ میں ہونے والی نئی طبی تحقیق میں دریافت ہوا ہے کہ کورونا سے صحت یابی کے بعد مریضوں کا مدافعتی نظام کورونا سے دوبارہ لڑنے کے لیے پہلے سے زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے، کیونکہ مدافعتی نظام حفاظتی اینٹی باڈیز کا معیار بہتر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں کورونا کے دوبارہ حملے کے کیسز کافی کم ہیں۔ واٹس ایپ نے بھارت میں مفت پیمنٹ سروس متعارف کروا دی ہے اور بہت جلد دنیا کی پاپولر ترین میسجنگ ایپلیکیشن سپر ایپ بن جائے گی۔ سروس کی بدولت لوگ اپنے رشتہ داروں، دوستوں کو رقوم بھیج سکیں گے یا دور سے بھی کسی چیز کی قیمت ادا کر سکیں گے، جس کے لیے انہیں خود جا کر یا کسی مقامی بینک جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ محفوظ پیمنٹ سروس رقوم کی منتقلی کو کسی میسج بھیجنے جتنا آسان بنا دے گی۔ لیکن دوستو، یاد رہے کہ اس سے پہلے برازیل میں واٹس ایپ نے اپنی پیمنٹ سروس متعارف کروائی تھی، مگر اسے بہت جلد معطل کر دیا گیا تھا۔ ایران کے صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ کے پاس اپنی سابقہ غلطیوں کی تلافی کا موقع ہے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ امریکی لوگوں نے صدر ٹرمپ کی نقصان دہ پالیسیوں کی مخالفت کی۔ نئی انتظامیہ کو صدر ٹرمپ کی غلطیوں کی تلافی کے لیے موقع کو استعمال کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ ایران دنیا کے ساتھ تعمیری رابطے کا حامی ہے۔ بائیڈن کا ایرانی معاہدے کو 6 طاقتوں کے ساتھ دوبارہ شامل کرنے کا وعدہ تھا۔ یہ وعدہ انہوں نے اس وقت کیا جب وہ 2015 میں نائب صدر تھے۔ ٹرمپ نے 2018 میں معاہدہ ختم کیا جس پر دونوں ملکوں میں کشیدگی بڑھی۔ چائنا اور بھارت کے مابین مذاکرات کا 8واں دور اتوار کے روز بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ دونوں ممالک نے فرنٹ لائن پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے اور کشیدگی کو کم کرنے کے لیے مزید مذاکرات پر اتفاق کیا ہے۔ لداخ کے علاقے میں دونوں ملکوں کے اہلکار ہائی الرٹ ہیں۔
جو بائیڈن کی ٹیم انتخابات جیتنے کے بعد کام پر لگ گئی۔ جو بائیڈن نے ایک بڑا اعزاز اپنے نام کرنے کے بعد اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کی بائیو تبدیل کر دی ہے۔ جو بائیڈن نے اپنی نئی ٹویٹر بائیو کچھ اس طرح لکھی ہے: امریکہ کا نو منتخب صدر ڈاکٹر بائیڈن ایک قابل فخر والد اور دادا تمام امریکیوں کے لیے بہترین ملک اور ماحول تعمیر کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب جو بائیڈن نے ٹویٹر پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ امریکہ میں مختلف نسلوں کے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ آذربائیجان کے صدر کے مطابق قاراباغ کے مرکزی شہر شوشی پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ اس علاقے کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے گزشتہ ایک مہینے سے آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین مسلح لڑائی جاری ہے۔ یہ علاقائی دارالحکومت سے صرف 10 کلومیٹر دور ہے اور بلندی پر واقع ہے۔ دوسری جانب آرمینیا کا کہنا ہے کہ شوشی پر قبضے کی لڑائی ابھی تک جاری ہے۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں صدر ٹرمپ کی شکست کے بعد سوشل میڈیا پر مذاق کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ امریکی انتخابات میں صدر ٹرمپ کی ہار کے بعد سوشل میڈیا صارفین صدر ٹرمپ کا خوب مذاق اڑا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ تاحال نتائج تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ صدر ٹرمپ نے صدارتی انتخابات کو چوری شدہ قرار دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ٹویٹ میں کہا کہ یہ انتخابات چوری ہوئے ہیں اور یہ لوگ چور ہیں۔ امریکہ کے انتخابی مسائل کی ایک تاریخ ہے۔ بڑے شہروں کی ووٹ ڈالنے والی مشینیں خراب ہیں۔ الیکشن میں فنڈ سے متعلق متعدد حلفیہ بیانات سامنے آ چکے ہیں۔ انتخابات میں ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن کی کامیابی واضح ہونے کے باوجود صدر ٹرمپ شکست تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میانمار میں پارلیمانی انتخابات کے سلسلے میں ووٹنگ ہوئی ہے جن میں تقریباً 37 ملین ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ برسوں کی فوجی حکمرانی کے بعد یہ اس ملک میں ہونے والے دوسرے پارلیمانی انتخابات ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ نوبل امن انعام یافتہ متنازع شخصیت آنگ سان سوچی کی جماعت نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی پارلیمان میں اپنی طاقت برقرار رکھے گی۔ تاہم روہنگیا مسلمانوں کو ان انتخابات میں بھی ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، جس کی وجہ سے انسانی حقوق کی تنظیموں نے حکومت پر شدید تنقید کی ہے۔ فردوس عاشق اعوان نے کہا ہے کہ مریم نواز سے متعلق علی امین گنڈا پور کے الفاظ پر تحفظات ہو سکتے ہیں لیکن سوچ پر ان کے ساتھ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو اور مریم نواز بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ دونوں رہنماؤں کی شکست دیوار پر لکھی جا چکی ہے۔ یہ آنے والی شکست کا واویلا کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں بلاول اور مریم نواز اپنی رسوائی کا منظر خود دیکھیں گی۔ معاون خصوصی نے کہا کہ الیکشن مہم میں مریم نواز زہر اگل رہی ہے۔ کوئی بھی محب وطن نون لیگ کے بیانیے کو قبول نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے۔ راج کماری اور ان کی کنیزیں اداروں پر حملے کر رہی ہیں اور وہ ذل سبحانی کو خوش کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کر رہی ہے اس پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ہم اپنے اداروں اور قومی سلامتی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اداروں پر حملے کے بیانیے کو کوئی غیرت مند قبول نہیں کرے گا۔ فردوس عاشق اعوان کا کہنا تھا کہ مریم نواز اپنی حرکتوں پر غور کریں۔ وہ اپنے الفاظ سے اہلکاروں اور پاکستان کو متنازع بنا رہی ہے۔ گلگت کے عوام انہیں خود صوبہ بدر کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ امین گنڈا پور کے مریم سے متعلق الفاظ غلط ہوں مگر نظریات ٹھیک ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ امین گنڈا پور نے کہا تھا کہ مریم نواز خوبصورت ہیں، لیکن انہوں نے خود کو خوبصورت بنانے کے لیے نواز شریف کی 2 حکومتوں میں لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں سے کروڑوں روپے کی سرجریاں کروائی ہیں۔ دوستو، یہ مریم نواز کے الفاظ میں ان لوگوں کو سنا رہا ہوں جو مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے الفاظ سے آپ کی تربیت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ماں باپ نے کیسی تربیت کی ہے۔ حالانکہ میرے کمنٹس اور تنقید بہت ہی شائستہ ہوتی ہے، پھر بھی کچھ صارفین کو پسند نہیں تھی، اس لیے میں نے تنقید کرنا یا کمنٹس کرنا بند کر دیا۔ اب میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ مریم کے الفاظ سے کس کی تربیت کا پتہ چلتا ہے؟ ذرا سنیے مریم نواز صاحبہ کے الفاظ۔
مریم نواز کا کہنا ہے کہ حکومت کا جہاز ڈوب رہا ہے جس میں اب کوئی سوار نہیں ہوگا بلکہ اس سے چھلانگیں لگائی جائیں گی۔ گلگت میں مریم نواز نے جلسے سے خطاب میں کہا کہ یہ اجتماع بتا رہا ہے کہ گلگت میں شیر آئے گا کیونکہ اس حکومت کو کبھی حکومت نہیں سمجھا، یہ جعلی حکومت ہے جس کے نصیب میں لوگوں کی عزت کرنا لکھا ہی نہیں۔ اگر آپ کو آپ کا حق نہیں دیا جا رہا تو آنے والے الیکشن میں شیر کو ووٹ دو اور اپنے حقوق کے ساتھ جیو۔ بھاشا ڈیم پر نواز شریف نے جو کام کیا آج تک کسی نے نہیں کیا۔ پتہ چلا ہے کہ وہاں جو نوکریاں نکلی ہیں اس میں یہاں کے لوگوں کو حصہ اور معاوضہ نہیں دیا جا رہا۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لڑائی تم سے نہیں، عمران خان کا نام لیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اس کا نام بھی لینا گوارا نہیں کرتی، لیکن مجبور لوگوں کے مجرم عمران خان کا نام لینا پڑتا ہے۔ وہ جھوٹا آدمی ہے، لیکن جب علاج مقصود ہو تو بیماری کا نام لینا پڑتا ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پاکستان کو آج جو بیماری لاحق ہے اس کا نام ہے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف جو جوڑ توڑ کر بنائی گئی ہے۔ ملک میں کورونا جیسی یہ بیماری 2018 میں ہی آ گئی تھی۔ یہ پی ٹی آئی بیماری ماسک پہننے سے نہیں جائے گی بلکہ اسے اٹھا کر باہر پھینکنے سے ہی جائے گی، کیونکہ اس بیماری نے ملکی اداروں کی جڑوں، معیشت، اخلاق اور وفاق کی اکائیوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ دوستو، یہ ہے مریم نواز کے الفاظ۔ سعودی عرب میں کورونا کی شدت کم ہونے کے بعد عمرہ ادائیگی کی آہستہ آہستہ بحالی کا سلسلہ جاری ہے، جس کے تحت اب تک مسجد حرم کی 75% گنجائش استعمال کی جا رہی ہے۔ کورونا کی وبا پر قابو پانے کے بعد 3 مراحل میں عمرہ زائرین اور نمازیوں کی بڑی تعداد نے مسجد حرم میں حاضری دی، جبکہ عمرہ سیزن کھولے جانے کے بعد 9,20,000 افراد نے مسجد حرم میں نماز ادا کی۔ ان میں 4,08,000 عمرہ زائرین بھی شامل ہیں۔ صدر ٹرمپ نے امریکی انتخابی روایات کے مطابق ابھی تک حریف کی برتری کو تسلیم کر کے مبارکباد کا پیغام نہیں دیا ہے۔ جو بائیڈن کی کامیابی واضح ہونے کے باوجود صدر ٹرمپ شکست تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکی انتخابی نظام کی روایت یہ رہی ہے کہ انتخابی رزلٹ سامنے آنے کے بعد صدر اگر انتخاب میں بھی حصہ لے رہا ہو اور اسے شکست ہو چکی ہو تو وہ رزلٹ تسلیم کرنے اور اقتدار کی منتقلی کے حوالے سے اعلانات کرتا ہے۔ اس سے قبل 1992 میں سینئر بش جب دوسری مرتبہ منتخب ہونے میں ناکام ہوا تھا اور انہیں بل کلنٹن سے شکست ہوئی تھی تو انہوں نے رزلٹ کا اعتراف کر کے مبارکباد دی تھی اور اپنے حریف کی صلاحیتوں کا بھی اعتراف کیا تھا۔ جہاں تک معاملہ صدر ٹرمپ کا ہے، جو اکڑ پن اور بد مزاجی کے لیے مشہور ہیں، پھر انہوں نے انتخابات سے قبل ہی دھاندلی، ووٹوں کی چوری اور رزلٹ میں رد و بدل کے الزامات عائد کرنا شروع کر دیے تھے۔ سی این این نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر انہیں باوقار انداز میں اقتدار کی منتقلی پر قائل کرنے کے لیے ملاقات کر چکے ہیں۔ اس حوالے سے وائٹ ہاؤس کے ایک سابق ترجمان کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کا حق ہے کہ انہیں شکست تسلیم کرنے کے لیے ہمت جمع کرنے کا وقت دیا جائے۔ آسٹریلیا سے ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے کہ نینو عمل انگیز کی مدد سے استعمال شدہ تیل سے بایو ڈیزل تیار کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے بچے ہوئے کھانے، خرد بینی پلاسٹک اور پرانے ٹائروں سے بھی مفید اشیاء تیار کی جا سکتی ہیں۔ میلبورن کی RMIT یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے فالتو غذا، باریک پلاسٹک اور پرانے ٹائروں سے ادویہ، صنعتوں، پیکنگ اور مصنوعی کھاد سے عمل انگیز کی تیاری بہت آسان کر دی ہے۔ یہ فالتو کوکنگ آئل یا بایو ڈیزل میں بدل جاتا ہے۔ اسی عمل سے غریب ممالک کے کسان اپنا ایندھن خود بنا سکتے ہیں۔ چاول کا پھوگ یا پھر اناج کا کوئی بھوسا اسے دنیا بھر میں جلایا جاتا ہے، جس سے فضائی آلودگی بڑھ رہی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کاربن والے زرعی کچرے کو مفید ایندھن میں بدل سکتی ہے۔ اسی ٹیکنالوجی سے گنے کے پھوگ، پھلوں کے چھلکوں اور سڑی گلی سبزیوں کے لیے بھی استعمال کرنا ممکن ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔